3 ٹارگٹ سے تینوں حاصل کر لی۔ حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے۔ 5 اکتوبر تک مذاکرات چل رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے۔ ابھی میرے پاس 2 سال پہلے کی امریکی کانگریس کی قرارداد میری جیب میں ہے کہ امریکی کانگریس نے انہوں نے اکثریت سے انکار کر دیا کہ ہم بیت المقدس کو اسرائیل کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، امام مہدی کے ظہور کے بعد جو ملاحم کبریٰ ذکر کیے ہیں، اس کا جو آخری راؤنڈ حضور نے بیان فرمایا نا، 2 مسیح ٹکرائیں گے، مسیح ابن مریم اور مسیح دجال، جو ملاحم کبریٰ کا فائنل راؤنڈ ہوگا، اس میں ایک مسیح کے ہاتھوں دوسرا مسیح قتل ہوگا، وہ لد مقام ہے، وہ تلابیب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ ود عثمان رشید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے فلسطین کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے اہل غزہ پر بمباری کی گئی ہے، جس سے بے شمار عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، بے شمار بچے، عورتیں، جوان شہید ہو چکے ہیں، اور کھانا پینا، رہنا، تمام سہولیات جو ہیں وہ اس میں بہت حد تک کمی ہو چکی ہے۔ تو اہل غزہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر، مبلغ اور پاکستان شریعت کونسل کے جنرل سیکرٹری جناب علامہ زاہد الراشدی صاحب کو۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور فلسطین کے موجودہ مسائل اور صورتحال کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم عوام اور غیر مسلم عوام جو ہیں وہ اس الجھن کا شکار ہیں کہ مسئلہ فلسطین حقیقت میں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس مسئلے کا تاریخی پس منظر آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ اس مسئلے کے جو تاریخی خط و خال ہیں وہ ہم سب پر واضح ہو جائیں۔ فلسطین کا تاریخی پس منظر 2-3 دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کی معروف تاریخ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مظالم کے خلاف وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر ہجرت کی تھی، اور ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ محترمہ تھی۔ راستے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ بنی۔ تو یہ 4 آدمی فلسطین میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ معروف تاریخ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے میں بھیج دیا، اور ایک اہلیہ محترمہ یہاں آباد کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ تو یہ 2 فیملیاں آباد ہوئیں، حضرت سارہ کی فیملی فلسطین میں اور حضرت حاجرہ کی فیملی مکہ مکرمہ میں۔ اور یہ فلسطین کی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور یہاں بیت المقدس کی اس سے پہلی تعمیر بھی بتائی جاتی ہے، لیکن یہ معروف تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے، بنی اسرائیل کہلاتے ہیں وہ بنی اسرائیل، ان کا ایک طویل عرصے تک یہ مرکز رہا ہے، قبلہ رہا ہے بیت المقدس۔ یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ یہود کا دور کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں ہے، اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میں ہے۔ تو یہ ان کا قبلہ بیت المقدس، بس وہ کوئی ہیکل سلیمانی کہہ دیں، مسجد اقصیٰ کہہ دیں، بیت المقدس کہہ دیں، کچھ کہہ رہے، لیکن یار یہ وہ پیریڈ ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ یہود جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے اور یہود تھے، ان کا مرکز رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اسی علاقے میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ان کو نبوت ملی اور نبوت کا اعلان کیا انہوں نے، تو بنی اسرائیل کے
ایک حصے نے قبول کر لیا، اکثر حصے نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا وہ یہودی رہے، جنہوں نے قبول کر لیا وہ مسیحی بن گئے، عیسائی ہو گئے۔ یہ تقسیم ہوئی بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیا وہ مسیحی ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ یہودی رہے۔ یہ تقسیم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے کوئی 90 سال بعد، اس دوران یہاں تو یہودیوں کا قبضہ رہا، سارا کنٹرول ان کا تھا، وہی سارا سلسلہ انہی کا تھا۔ لیکن روم کا بادشاہ تیتس بتاتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رومیوں نے پھر حملہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سے کوئی 90 سال بعد یروشلم پہ قبضہ کیا ہے، یہودیوں کو بے دخل کیا ہے، اپنی عبادت گاہ قرار دیا اسے، اور بے دخل بھی کیا، قتل عام بھی کیا، نکالا بھی، جو کچھ کر سکتے تھے کیا انہوں نے، لمبا قصہ ہے وہ۔ اس کے بعد یہ تیتس رومی کے کنٹرول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا ہے، یہ عیسائیوں کا کنٹرول میں تھا۔ یہ 5 صدیاں تقریباً آگے پیچھے بنتی ہے، یہ عیسائیوں کا قبلہ بھی تھا، مرکز بھی تھا، اور ہمارے کنٹرول میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک رشتہ اس سے یہاں سے اور جڑ چکا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ اللہ پاک لے گئے تو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اور یہ منصب عطا فرمایا، منصب نہیں عطا فرمایا بلکہ عملاً امام الانبیاء بنا دیا۔ یہ ہمارے ایک تاریخی عقیدت کا اور محبت کے۔ ویسے تو ہم بیت المقدس کے ساتھ کہ یہودی اپنے دور میں اہل حق تھے، ان کا قبلہ تھا یہ صحیح، عیسائی اپنے دور میں اہل حق تھے، ان کا قبلہ تھا، اس حوالے سے ہمارے انبیاء کا قبلہ ہے یہ، تو وہ اس حوالے سے بھی عقیدت کی جگہ ہے، اس حوالے سے بھی عقیدت کی جگہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے عقیدت میں اضافہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک سفر کا پڑاؤ عطا فرمایا، امامت دی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی، اور یہ ہماری عقیدت کا اس سے اور ایک اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر، شام سارے فتح ہوئے، فلسطین فتح ہوا۔ فلسطین کے فاتح حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس ہمارے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد بیت المقدس ہمارے کنٹرول میں رہا، عیسائیوں سے ہم نے اس کا قبضہ لیا تھا، یہود کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا عملاً۔ تیتس رومی کے بعد 1917 تک بلکہ 47 تک بیت المقدس کے ساتھ تاریخ میں یہودیوں کو کوئی تعلق نہیں۔ جی صحیح، ان کا دور اپنا تھا، یہ درمیان کا دور عیسائیوں کا تھا۔ ہمارا یہ تنازع عیسائیوں کے ساتھ تھا، ہم نے قبضہ لیا بھی عیسائیوں سے، پھر ہم سے دوبارہ یہ قبضہ چھینا عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے، پوپ اربن ثانی اور جرمنی اور یہ اٹلی اور یہ سب نے، پھر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لیا، پھر ہمارے ساتھ ہی تھا۔ تو یہ ہماری یہ تینوں حوالوں سے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا قبلہ تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا جو اہل حق کا دور تھا، اس دور میں بھی یہ اہل حق کا قبلہ تھا، اس کے بعد ہمارا قبلہ بھی ہو گیا۔ اور ہمارا ایک حوالہ اور ہے کہ ہم نے ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ آنے کے بعد ہم نے تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف، ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور ہم نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ بڑے 2 قبلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطاب نبی القبلتین بھی ہے، جو ہماری یہ عقیدت ہے اس سے صحیح۔ یہ تو ماضی کا۔ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے یہ تقریباً 1 صدی کی تاریخ پہ ہمیں نظر ڈالنی پڑے گی۔ اب سے 1 صدی پہلے فلسطین ترکی کا صوبہ تھا، خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا، اور جیسے دوسرے عرب ممالک تھے وہ بھی ایک صوبے کے طور پر، اور بیت المقدس کا انتظامی کنٹرول خلافت عثمانی کے پاس تھا، وہی اس کو چلاتے تھے۔
عیسائیوں کے ساتھ تو ہمارے معاملات چلتے رہتے تھے، عیسائیوں نے ہم سے لڑائی بھی لڑی ہے، چھینا بھی ہے، اب ہم نے واپس بھی لیا ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ معاملات یہ تھے کہ تیتس رومی کے بعد تو 500 سال تک یہودیوں کا داخلہ بند رہا۔ ہمارے دور میں یہ رہا کہ ان کو یہ سہولت رہی کہ ان کا جو بھی اب وہاں عقیدت کا مرکز ہے، دیوار گریہ ہے یا کیا ہے، اس کے ساتھ آ کر وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ سہولت یہودیوں کو حاصل تھی کہ وہ آ کے ویزے پر آئیں، اندر رہیں، عبادت کریں، لیکن فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی، آباد ہونے کی، کاروبار کرنے کی، رہائش اختیار کرنے کی قانوناً اجازت نہیں تھی۔ اس دوران کو آج سے کچھ 150 سال پہلے یہودی متفرق تھے دنیا میں، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی ان کی آج سے 100 سال پہلے کہیں کوئی ایک شہر بھی ان کا باضابطہ شہر نہیں تھا۔ تو یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، آباد ہونا ہے اور ریاست بنانی ہے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس بھی کنٹرول لینا ہے، اور پھر لمبے عزائم ان کے میں بات بیان کروں گا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی عثمانی خلفاء میں بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کی یادداشتیں چھپ چکی ہیں اور میں نے ان کا خلاصہ بھی کیا 2-3 قسطوں میں۔ خلیفہ عبدالحمید عثمانی کہتے ہیں کہ ان کا پروگرام میرے علم میں تھا تو یہودیوں کی صہیون، یہ میں ایک بار فرق اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ یہودیوں کا ایک حصہ ہے صہیونی، زائنزم کے نام سے۔ یہ صہیون فلسطین میں ایک پہاڑی ہے، جس پہاڑی پر حضرت داؤد علیہ السلام کا خیمہ تھا، خیمہ داؤد، جس کے نام پر کیمپ ڈیوڈ ہے امریکہ کا۔ وہاں داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے، پھر سلیمان علیہ السلام۔ اس حوالے سے صہیون ان کا مقدس پہاڑ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا بھی مقدس پہاڑ ہے، ہم بھی داؤد علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کے حوالے سے ہمارا بھی اس کی عقیدت صہیون، جس طرح ہمارا صفا پہاڑی ہے، جس طرح سور جبل سور ہے، جبل صفا ہے، تو یہ صہیون حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے اس نام سے انہوں نے تحریک شروع کی، زائنزم کے نام سے صہیونی کہلاتے ہیں۔ یہ سارے یہودی اس میں نہیں ہیں، ان میں ایک خاص طبقہ ہے یہودیوں کا جنہوں نے اس کو منظم کیا کہ ہم نے دوبارہ وہاں جانا ہے اور وہاں آباد ہونا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی لکھتے ہیں اپنی یادداشتوں میں، کہتے ہیں کہ میرے پاس وفد آیا، تھیوڈر ہرتزل، اس یہودیوں کا عالمی لیڈر تھا، جس نے یہودیوں کو عالمی سطح پر منظم کیا تھا۔ اس نے ایک درخواست پیش کی کہ جناب ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اور زمینیں خریدنے کی اور آباد ہونے کی اجازت دی جائے، قانون میں ترمیم کی جائے، ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ کہ سلطان عبدالحمید مرحوم لکھتے ہیں، میں نے ان سے کہا یار دنیا کے جس حصے میں سلطنت عثمانیہ، افریقہ بھی اس میں شامل، افریقہ کے حصے بھی شامل رہے ہیں، یورپ بھی شامل رہا ہے، ایشیا بھی شامل رہا ہے، دنیا کے جس حصے میں تم کہو میں تمہیں اکٹھا ہونے کی، اپنا ایک علاقہ مخصوص کرنے کی اور ایک ریاست بنانے کی میں تمہیں سپورٹ کروں گا، فلسطین سے نہیں، صحیح، فلسطین میں کے نہیں، علاوہ جہاں مرضی کرو۔ ان کا نہیں، ہمیں فلسطین میں چاہیے۔ 2-3 دفعہ وقت ملا، سلطان عبدالحمید نے انکار کر دیا، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے اس نے لکھا کہ مجھے منصوبے کا پتہ تھا کیا کرنا ہے انہوں نے۔ اس دوران جنگ عظیم اول 1914، یہ سارا اب سے کچھ 100 سال پہلے، جنگ عظیم اول میں جب یہ خلافت عثمانیہ سے بالکل مایوس ہوئے ہیں، اس وقت فاتح اور عالمی قوت تھی برطانیہ۔ انہوں نے برطانیہ سے رابطہ قائم کیا اور برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بالفور، ان سے ان کی مذاکرات ہوئے۔ بالفور ڈیکریشن کہلاتا ہے، اعلان بالفور 1917 میں ہوا تھا، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ان کے ساتھ مذاکرات میں برطانیہ کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی، ٹھیک ہے جی ہمارے پچھلے جھگڑے ختم، حالانکہ 1800 سال سے جھگڑے نہیں کہتے۔ جی خود یہودی مورخین کہتے ہیں کہ اس دوران ہمارا عیسائیوں کا جھگڑا ہوتا تھا، ہماری سب سے اچھی پناہ گاہ اندلس اسپین کی مسلم حکومت اور استنبول کی مسلم حکومت ہماری اچھی پناہ گاہیں ہوتی تھی، ہم پناہ لیا کرتے تھے، لیکن وہ پاسا پلٹ گیا، سلطان عبدالحمید نے انکار کر دیا۔ تو بالفور نے کے ساتھ ان کے مذاکرات میں برطانیہ نے باقاعدہ معاہدے کے تحت یہ تسلیم کیا کہ ہم
فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتے ہیں، ان کے وہاں واپس آنے اور ان کو آباد کرنے اور ان کے جو عزائم ان کی تکمیل میں ان کے ساتھ معاونت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے تحت برطانیہ نے جنگ عظیم اول کے بعد ساری دنیا میں نقشے تبدیل ہوئے، عرب کا نقشہ تبدیل ہوا، یورپ کا نقشہ تبدیل ہوا، ممالک تقسیم ہوئے، نئے ممالک وجود میں آئے، بہت سے ممالک جن کا نام بھی نہیں سنا تو وہ وجود میں آئے۔ اس دوران برطانیہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے فلسطین کو اپنی تقسیم میں اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ فلسطین پھر برطانیہ کی نو آبادی بنا، برطانیہ کا وائسرائے آ کے بیٹھ گیا، خلافت عثمانیہ تتر بتر ہو گئی اور فلسطین سنبھال لیا برطانیہ نے۔ وہ معاہدے کے تحت انہوں نے پھر برطانیہ نے ان کو دنیا بھر سے یہاں آ کر آباد ہونے کی سہولتیں فراہم کی، سرپرستی کی، اور دنیا بھر سے یہودی آ کے یہاں آباد ہوتے گئے۔ اور جب دیکھا یہ پورے برطانیہ کی سرپرستی میں تقریباً 20 سال یہ کمپین جاری رہی ہے۔ اس دوران ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ مفتی اعظم فلسطین سلطان امین الحسینی، مفتی امین الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ فلسطین کی زمین کسی یہودی پر بیچنا جائز نہیں ہے، مقاصد کے اعتبار سے کہ یہاں ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بیت المقدس کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تائید ہمارے دو بڑے بڑے بزرگوں نے بھی کی یہاں سے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے جو ان کے مجموعہ رسائل بوادر النوادر میں آج بھی موجود ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے اس موقف کی تائید کی، لیکن بہرحال ایک شرعی ذمہ داری تھی۔ یہودی زمین خریدتے گئے، برطانیہ سرپرستی کرتا گیا، سب کچھ ہوا۔ پھر برطانیہ نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کو کچھ کھاتے لگایا جا سکتا ہے تو برطانیہ نے پھر اقوام متحدہ سے رجوع کیا 1947-48 میں۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کی، فلسطین کو تقسیم کر کے یہ حصہ اسرائیل، یہ فلسطین، دو ریاستی منصوبہ اقوام متحدہ کا اس وقت سے۔ اچھا وہ ہو گیا، پھر نئی جنگ شروع ہو گئی، فلسطینیوں نے آزادی کی، جنگ الفتح اور فلان، اب وہ حماس ہے اور چلتے رہے، یاسر عرفات تھے، دوسرے تھے کہ وہ مزاحمت کی، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ یہ جو اقوام متحدہ نے تقسیم کیا ہے، فلسطین کو تقسیم کر کے دو ریاستیں بنائیں۔ پہلے دونوں مل کر ایک صوبہ تھا، اسرائیل اور فلسطین۔ اس کو پاکستان نے، سعودی عرب نے اور فلسطینیوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت تک بھی بہت سے اور ممالک بھی ہیں۔ ہمارا اس وقت اعلان کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم مغفور نے صاف اعلان کیا تھا یہ ناجائز ریاست ہے۔ ایک علاقے کے لوگوں کی مرضی کے بغیر ناجائز ریاست کی بنیاد کیا ہے؟ ایک علاقے کے باشندوں کی مرضی کے بغیر باہر سے لوگ آ کر زبردستی بسائے گئے ہیں، یہ کسی حوالے سے بھی ایک جائز ریاست نہیں ہے۔ اور عوامل بھی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اعلان کیا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور حملہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ سعودی عرب بھی تسلیم نہیں کر رہا، اور فلسطینی خود اس تقسیم کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ بنیادی موقف یہ ہے کہ فلسطین کے عوام کی مرضی کے بغیر باہر سے لوگ لا کر بسائے گئے ہیں سرکاری سرپرستی میں، اور ان کو جلاوطن کیا گیا ہے۔ اب خدا نخواستہ کوئی طاقت آئے اور گجرانوالہ کی آبادی کے حساب سے یہاں بندے کو چھیڑ کے زبردستی آباد کرے، تو جتنا بھی طاقت سے کر لیں کبھی جائز تو نہیں ہوگا۔ وہ قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ ناجائز ریاست ہے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اب تک ہمارا موقف، ریاستی موقف یہی چلا رہا۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ اس تقسیم کے مطابق، یہ بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس تقسیم کے مطابق بیت المقدس اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ اس تقسیم میں اقوام متحدہ کے فیصلے میں بیت المقدس متنازع بین الاقوامی جگہ ہے، کنٹرول اردن کے پاس۔ اسرائیل نے سن 67 کی جنگ میں، وہ تو میری ہوش پہ ہوئی ہے، میرے سامنے ہوئی ہے، یہ 1967 میں 1967 میں
ہمارے سامنے میں بھی گجرانوالہ جلوس نکالنے والوں میں بھی شامل تھا. اس وقت قبضہ کیا ہے اسرائیل نے بیت المقدس پر اور فلسطین کے بہت سے علاقوں پر اور غزہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. غزہ فلسطین کا حصہ ہے. اقوام متحدہ کی دستاویزات کے مطابق بیت المقدس بین الاقوامی علاقہ ہے اور اردن کے کنٹرول میں تھا. اسرائیل نے سن 67 میں قبضہ کیا. علامہ صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس سے امت مسلمہ کا رشتہ کیا ہے، اور بیت المقدس کی حفاظت کیا صرف اہل فلسطین کی ذمہ داری ہے یا پوری مسلم امہ اور اس کے سربراہان اس فریضہ کے لیے جو ہیں وہ اہل ہیں اور انہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ قبلہ اول بھی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء کے منصب کا مرکز بھی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، امام مہدی کے ظہور کے بعد جو ملاحم کبریٰ ذکر کیے ہیں، اس کا جو آخری راؤنڈ حضور نے بیان فرمایا نا، دو مسیح ٹکرائیں گے، مسیح ابن مریم اور مسیح دجال، جو ملاحم کبریٰ کا فائنل راؤنڈ ہوگا. اس میں ایک مسیح کے ہاتھوں دوسرا مسیح قتل ہوگا. وہ لد مقام ہے، وہ تل ابیب ہے. تل ابیب کا نام جو کتابوں میں وہ لد ہے. وہ ہمارا مستقبل کا تعلق بھی، ہمارے ایک عمر کا وہاں آنے والا ہے. تو یہ قبلہ اول کی بیت المقدس کی ایک ہے، ایک کہ ہمارے عقیدت کے حوالے سے کہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایک مشترکہ انسانی ذمہ داری بھی ہے. اب تک اقوام متحدہ اسرائیل کا قبضہ کیوں تسلیم نہیں کر رہا بیت المقدس پر؟ ابھی میرے پاس 2 سال پہلے کہ امریکی کانگریس کی قرارداد میری جیب میں ہے کہ امریکی کانگریس نے اکثریت سے انکار کر دیا بھی ہم بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے کہ وہاں کے تمام لوگوں کو نظر انداز کر کے 2000 سال کے بعد ایک گروہ آیا ہے اور اس کا قبضہ تسلط کر کے اس کو سارا کچھ کے حوالے کر دینا، یہ عام انسانی اصولوں کے بھی منافی بات ہے، اور ہمارے تو بالکل عقیدے کا منافی بات ہے. ہمارا قبلہ اول بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرودگاہ بھی ہے امامت انبیاء کے حوالے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا مرکز بھی ہے. ہمارا تو مستقبل ہی اس سے وابستہ ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری تو بنیادی طور پہ ہماری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. امت مسلمہ اس وقت امت مسلمہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے اس حماس کے تنازع کے جو اس وقت راؤنڈ ہے، میں اس پہ بھی وضاحت حماس نے کیوں کیا ہے. حماس کے 3 ٹارگٹ سے تینوں نے حاصل کر لیے. حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے. 5 اکتوبر تک مذاکرات چل رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے. 5 اکتوبر تک؟ ہاں بالکل مذاکرات چل رہے تھے. فلسطینیوں کے ساتھ نہیں، مسلم امہ کے ساتھ. سعودی عرب بھی تیار تھا، پاکستان بھی اس کے پیچھے تیار تھا. حماس نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ 10,000 شہیدوں کی قربانی دے کر مذاکرات روکیں. میرے نزدیک حماس نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور بہت بڑا مقصد حاصل کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو نیا راؤنڈ تھا اس کو بریک لگا دی. دوسری بات، فلسطین کا مسئلہ بھول گئے، نئی نسل تو بالکل بھول گئی تھی. ہمارے ایک ذمہ دار آدمی نے کہا جی 2 گروہوں کا جھگڑا ہے. بھائی فلسطین کے 2 گروہوں کا جھگڑا، ہماری ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں 2 گروہوں کا جھگڑا نہیں، عالم اسلام کا جھگڑا ہے. انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس مسئلے کو قربانی بہت بڑی دی ہے، لیکن دوبارہ مسئلے کو دنیا کو سامنے کر دیا کہ بھئی یہ ہمارا 2 گروہوں کا جھگڑا نہیں، یہ عالم اسلام کا جھگڑا ہے، ملت اسلامیہ کا جھگڑا ہے. اور تیسری بات، عالم اسلام کو بیدار بھی کیا. عالم اسلام پبلک کے لیول پہ بیدار ہو رہا ہے. حکومتیں کچھ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، لیکن پبلک کی سطح پر مجھے ان کے ڈاکٹر خالد صاحب ترجمان ہیں، پچھلے جمعے مجھے میسج آیا، ان کا جا ہمیں آپ حضرات جب شور مچاتے ہیں نا تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ جکارتہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ڈھاکہ بھی ہمارے ساتھ ہے، لاہور بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ جو محاذ گرم ہوا ہے اور دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا دوسرا مقصد جو میں نے کہا حاصل کیا انہوں نے، سب سے بڑا یہ حاصل کیا ہے کہ عالم اسلام نے دوبارہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے، اور عالم اسلام کے پبلک کی بات کروں، دینی حلقے، پبلک ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ان کا نہیں ہمارا ہے. یہ انہوں نے دوسرا مقصد حاصل کیا ہے. اس میں ہمیں 2-3 کام کرنے چاہیے تھے جو اب تک ہم نہیں کر پائے.
سب سے پہلے تو عرب لیگ کا سربراہی اجلاس ہونا چاہیے تھا، جو ابھی تک نہیں بلایا گیا۔ عرب لیگ فوری طور پر عرب لیگ کا سربراہی اجلاس ہونا چاہیے تھا اور ان کو موقف طے کرنا چاہیے تھا۔ ایک موقع پر مجھ سے اس حوالے سے سوال ہوا کہ وہ کیا کریں، میں نے عرض کیا کہ بھائی اکٹھے بیٹھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک جملے پر عمل کر رہے ہیں، فاستفتح قلبک۔ عرب سربراہ اکٹھے بیٹھے 2 گھنٹے کے لیے، اپنے ضمیر سے پوچھے کیا کرنا ہے، ہم کوئی فارمولہ نہیں دیتے۔ یہی تقاضا ہمارا عرب سربراہوں سے ہے، اکٹھے بیٹھو تو صحیح، فاستفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھو، ضمیر سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ اور یہی تقاضا ہمارا مسلم سربراہوں سے ہے۔ OIC کا سربراہی اجلاس بھی اب تک ہو جانا چاہیے تھا، اکٹھے بیٹھو، دل سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ تمہارے دل، میں نہیں اتنا، میں تم سے مایوس نہیں ہوا۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ پہلے عرب حکمران جو ہیں کسی نتیجے عرب پہ لیگ کا پہنچیں اجلاس اور ہونا چاہیے فوری سربراہی، پھر OIC کا سربراہی اجلاس ہونا چاہیے اور ان کو بیٹھ کر اس مخمصے کا حل نکالنا چاہیے۔ حماس کی قربانیوں پر ان کو تحسین کرنی چاہیے اور ان کے باقی ماندہ لوگوں کو بچانے کے لیے عالم اسلام کو اور عرب لیگ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا جو کام ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اس کو منظم ہونا چاہیے، مربوط ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے اور اس تسلسل کو زیادہ دیر تک چلانے کی ضرورت ہے، تب یہ مسئلہ زندہ رہے گا، ورنہ مسئلہ تقریباً ان کے حساب سے ختم ہو چکا تھا، یہ ختم ہونے نہیں دیا انہوں نے۔ اور تیسرے نمبر پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کی محفوظ ذرائع سے، معتمد ذرائع سے امداد بھی کرنی چاہیے۔ جو بھی ذرائع محفوظ ہوں، معتمد ہوں اور قابل اعتماد ہوں، ان کے ذریعے ہمیں ان کی امداد کا بھی، وہ بے بس ہیں بیچارے، انہوں نے قربانی دی ہے، اسی امید پہ دیا ہے کہ عالم اسلام اٹھے گا اور پبلک اٹھ رہی ہے۔ حکمرانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور ان کو بھی اپنے کردار ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ حماس کی یہ قربانی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے اور اس مسئلے کے بہتر حل کے لیے مفید ثابت ہوگی، بشرطے کہ ہم بھی اس پہ کوئی کردار ادا کر سکیں۔ یعنی حماس کا جو حملہ ہے اس کے عوامل میں سر فہرست آپ نے بیان کیا کہ تسلیم کرنے کا جو پروسیس چل رہا تھا انہوں نے روک دیا، اس کو روک۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے عالم اسلام کو بیدار کیا ہے۔ عالم اسلام کو اب تو صرف عالم اسلام نہیں، ان کا محصور کیا جانا اور ان کو وہ تو خیر قربانی تو ہوتی ہے، قربانی تو ہوتی ہے، پھر قربانی کے بغیر تو بات نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے کام کے لیے اتنی بڑی قربانی ضرور، یعنی اس کو تنگ آمد بجنگ آمد وہ بھی ایک کے تناظر میں بھی دیکھ کیا کرتے وہ، اس کے سوا ان کے پاس کیا راستہ تھا مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے، دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے، اور کیا راستہ تھا ان کے ساتھ، ان کے پاس انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس وقت میرے نزدیک جو جہاں پھنسی ہوئی ہے، اسرائیل نے مصر سے بھی بات کی ہے۔ کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ مصر سے کہا کہ تم ان کو سنبھال لو، ہم تمہارے بین الاقوامی قرضے معاف کرانے میں مدد کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل باقی فلسطینیوں کو بھی ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے تاکہ اس کا علاقہ قبضہ مکمل ہو، اور فلسطینی لڑائی میں ہم نہیں جائیں گے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہی مرنا ہے تو پھر یہی مرنا ہے۔ وہ اس بات پڑ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے مرنا ہی ہے نا، اپنے گھر میں مریں گے، باہر جا کے کیوں مریں؟ تو وہ صحیح اڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا ہاتھ پٹانا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، اسرائیل نے اپنے جوابی حملے میں شدید ترین بمباری غزہ پر کی اور اس میں بہت سارے ممنوعہ بم اور ہتھیار بھی جو ہے وہ استعمال کیے، اور جس میں فاسفورس بمبوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جو جہاں گرتے ہیں وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں اور بالکل آبادیاں، انسان سب جو ہیں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ عالمی جنگی قوانین کی ایک خلاف ورزی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اب دنیا کے تمام ممالک کو، بالخصوص مسلم ممالک کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ابھی جو بولیویا نے سفیر واپس بلایا ہے، اردن نے واپس بلایا ہے، اور ملک بھی تیاری کر رہے ہیں، آغاز کر دیا انہوں نے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور اس کو اس حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے یہ سفارتی جنگ میں مسلم ممالک کو آگے آنا چاہیے۔ میرا امریکہ سے ایک سوال ہے، اگر اس حوالے سے نقل ہو جائے، عراق پر
امریکہ نے بہت سے ملکوں کی فوجیں لے کر چڑھائی کر دی تھی، یہ ممنوعہ ہتھیاروں کے امکان پر وہ نہیں ملے تھے۔ میرا امریکہ سے سوال ہے، یو این او سے سوال ہے، یو این او نے منظوری دی تھی وہاں حملے کی۔ یو این او سے امریکہ میں میرا سوال ہے کہ عراق میں ممنوعہ ہتھیاروں کے موجودگی کے امکان پر حملہ کیا تھا، اور جو الزام غلط ثابت ہوا، اسرائیل تو استعمال کر رہا ہے وہ ممنوعہ ہتھیار جن کی موجودگی کے امکان پر عراق کو تہس نہس کر دیا تھا امریکہ اور اس کے اتحادی فوجوں نے۔ اسرائیل وہ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ کہاں بیٹھا ہے اور اقوام متحدہ کہاں بیٹھی ہے؟ اس سے بڑی دھاندلی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی۔ بمباری ہو گئی، لوگ شہید ہو گئے، بے گھر ہو گئے، اب دنیا اس کے معاملے میں حرکت میں آتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تمام مسلم ممالک اور دوسرے ممالک سے بھی فلسطینیوں کے لیے، اہل غزہ کے لیے امدادی سامان، خوراک، پوشاک اور دیگر ضروریات پر مبنی جو ہے وہ لوگ بھجوا رہے ہیں۔ تو تمام امدادی اشیاء بھی جو ہے ان کے قافلے روک دیے گئے ہیں اور ان لوگوں کی مدد ہی نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی امداد کا صحیح سامان، جو امداد کی صحیح عملی صورت ہے نا، عرب لیگ اور OIC کے کوئی منظم اقدام کے بغیر نہیں ممکن۔ اس میں اگر رکاوٹیں پڑ رہی ہیں تو اس کی ذمہ داری OIC پر ہے، عرب لیگ پر ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہے۔ ان کو اپنے عرب بھائیوں کے لیے، ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کے لیے، عرب لیگ کو بھی میدان میں آنا ہوگا اگر وہ بچانا چاہتے ہیں، اور اگر شریک ہے سازش میں تو پھر وہ تاریخ بتا دے گی، ان کو بتانے کی ضرورت، تاریخ بتا دے گی کہ اس سازش میں کون کون شریک تھے۔ لیکن بہرحال ان کا حق ہے، سب سے بنیادی حق عرب لیگ کا، پھر OIC کا، پھر پرائیویٹ ادارے کر رہے، وہ تو کر ہی رہے بیچارے، جن کی داد پہنچ جاتی ہے، جن کی نہیں پہنچتی۔ آپ پاکستان کے عوام کو، فلسطینی عوام کی مدد کے لیے کہ کس طرح ان کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں دو گزارشات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پبلک دباؤ کی اور اسٹریٹ پاور اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی مہم کو منظم کرنا چاہیے، وسیع کرنا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور تاکہ اس دباؤ کے تحت ہم اپنی حکومتوں کو مجبور کر سکیں۔ دوسرا، جو بھی محفوظ طریقہ ملتا ہے، معتبر طریقہ ملتا ہے، مل جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، اپنے ذرائع استعمال کر کے ان غریبوں کی مدد کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، آواز اٹھائیں، مدد کریں اور اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں۔ ہم اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں، مسلمان ممالک اپنی عوام اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں، بھائی اپنا کردار ادا کرو، اپنی حکومتوں کو اسٹریٹ پاور کے ذریعے مجبور کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پہ کردار ادا کریں۔ اسرائیل کی زمینی فوج جو ہے وہ غزہ کے بارڈرز پر کھڑی ہے اور دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہوئی زمینی تو مسلم ممالک بھی اس میں آگے بڑھیں گے اور یہ کوئی عالمی جنگ کی کوئی پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ وہ اسی بہانے مداخلت کرے گی، عالمی جنگ ہوگی، لیکن لڑنا تو ہوگا۔ عالمی جنگ پہلے نہیں ہوئی، ابھی عالمی جنگ ہو رہی ہے، پراکسی وار، یہ پراکسی وار ورلڈ وار ہی ہے اس وقت، پراکسی وار کی صورت میں ورلڈ وار جاری ہے۔ تو اس کو اگر نہیں انسانیت بچتی اور نہیں اپنے بنیادیں بچتی تو مسلمان ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم بالواسطہ جو لڑ رہے ہیں، براہ راست کیوں نہیں لڑ رہے؟ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے اور پاکستان کے عوام کو اور امت مسلمہ تک آپ کی گفتگو انشاءاللہ پہنچے گی، اور ضرور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک جزائے خیر۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ زاہد الراشدی صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے ہر اعتبار سے مسئلہ فلسطین کی سابقہ اور موجودہ صورتحال پر کھل کر بات کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ تمام ناظرین کو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مسائل کو سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام عالم پر رحم فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔